سہمی سہمی ہے فضائیں، سہمی سہمی ہے فضائیں، پھر محرم آ گیا، چھا گئی غم کی گھٹائیں، پھر محرم آ گیا۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ محرم الحرام ایک احترام والا، حرمت والا مہینہ ہے، تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا عمل جو اس مہینے میں وہ سب کو معلوم ہے اور وہ ہے عزاداری۔ یہ خود ایک عبادت ہے، اور حتیٰ اس مہینے میں اگر کوئی شخص سیاہ لباس، کالا لباس پہنتا ہے تو مراجع کرام کے نزدیک اس کا استحباب، بعض کے نزدیک استحباب ثابت ہے، مستحب ہے، اور بلکہ جو مجتہدین استحباب کے قائل نہیں ہیں، حد اقل راجح ضرور کہتے ہیں کہ دین کو مطلوب، اللہ کو مطلوب عمل، راجح کہتے ہیں ایک ایسا مطلوب عمل کہ جس کو پسند کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس کو کہتے ہیں راجح۔ چونکہ منت میں بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ منت اس چیز کی، اس عمل کی مانی جاتی ہے کہ جو راجح عمل ہو، بس اسی لیے حتیٰ نماز کے لیے جو حکم ہے کہ مثلا آپ سفید لباس میں پہنیں زیادہ ثواب ہے کہ سیاہ لباس میں نہ پہنیں، حتیٰ اگر عزاداری کے لیے کوئی شخص سیاہ لباس پہنتا ہے، اس عزاداری کے لباس سیاہ کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے، نہ فقط یہ کہ مکروہ عمل نہیں ہے بلکہ اس کو ثواب بھی اضافی ملے گا۔ اسی طرح سے نماز میں غیر خدا کے لیے اگر کوئی شخص گریہ کرتا ہے، اور بلند آواز میں اگر گریہ کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے، نماز باطل ہے۔ غیر خدا کے لیے نماز میں آپ نے گریہ کیوں کیا؟ مگر حسین، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا ہے؟ حسین خدا ہے؟ نعوذ باللہ کہ نہیں، سب کے لیے، اگر کسی کے لیے بھی تم نے غیر خدا کے لیے گریہ کیا تو تمہاری نماز باطل۔ حسین کے غم میں اگر نماز میں گریہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اور ثواب دو، اور ثواب دو، اور ثواب دو۔ یہ ہے حسین کی عظمت۔ ایسے ہی تو نہیں رسول سجدے میں پڑے رہے، حسین کندھے پہ بیٹھ گئے، جب تک دل چاہا بیٹھے رہے، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، جب تک خود نہیں اٹھ گئے، خود نہیں اٹھ گئے۔ یہ حسین کی منزلت۔ تو کہا کہ دیکھو غیر خدا کے لیے نماز میں رو گے، نماز تمہاری قبول نہیں ہے، ختم، باطل، بیکار۔ کہا حسین کے غم میں رو گے تمہیں ثواب بھی ملے گا، بالکل جائز، بلکہ ثواب۔ کتنی عظمت ہے حسین کی۔ تو یہ محرم میں سیاہ لباس، حسین کے لیے گریہ، ہر وقت روزانہ مجلس کریں، روزانہ اپنے گھر میں مجلس کریں۔ ابھی گھروں کی کتنی تاکید ہے روایت میں، گھروں میں۔ بھائی قبلہ آپ گھروں میں مجلسوں کا کہہ رہے ہیں، اتنا مشکل کام کیسے انتظام کریں گے؟ ابھی جو آپ کے ذہنوں میں تصورات ہیں نا ایک مجلس کے، اس کو ختم کر دیجئے۔ جو آپ نے اپنے تصورات ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ مجلس ہو ہی نہیں سکتی جب تک میں لوگوں کو نہ بلاؤں، جب تک میں فرش ازا لازم بچھائیں، اپنے گھر میں بچھائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں۔ دو بچوں کو سامنے ایک مرتبہ ایک روایت ذکر مصائب حسین بیان کرنے مجلس ہے، یہ مجلس ہے۔ روزانہ کتنے ہی علماء گزرے ہیں ایسے کہ جو پورے سال کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو انہوں نے اپنے گھر میں مجلس منعقد نہ کی ہو۔ کبھی کیسے کرتے تھے مجلس؟ کچھ نہیں، اپنے ہی گھر والوں کو بٹھایا اور دو جملے مصائب کے پڑھے،
ایک مرتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا اور مجلس ہو گئی ختم۔ کیا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہم نہیں انجام دے سکتے اپنے ہی گھروں میں؟ کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے اس ثواب کو جانے دیں؟ ایام اذان نزدیک ہیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، اس کو بٹھا لیں اپنے ذہنوں میں۔ روزانہ ہم اپنے گھر میں مجلس کریں گے، حسین پہ گریہ کریں گے، اور پھر جو اس کی رحمتیں برکتیں، ان وہ روایتوں کو میں نے پچھلے درس میں بیان کیا کتنی رحمتیں۔ اسی لیے اس محرم کے حوالے سے کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں، ان اعمال کو آج بیان کرنا ہے۔ شب اول میں محرم کی کچھ شب اول یعنی شب اول محرم، چاند رات۔ اچھا، کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، کچھ نمازوں کا ذکر ہے، شب بیداری بہت زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شب بیداری کرنا اور قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ دعائیں جو ہیں مفاتیح میں ذکر ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ مفاتیح سے دیکھ سکتی ہیں۔ پہلی محرم کو روزہ رکھنا، کیونکہ روایت ہے کہ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا پہلی محرم کو روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے یا کیا اس کی اہمیت ہے؟ کہا اس لیے اس کو روزے کو قرار دیا گیا ہے کہ جناب زکریا نے آج پہلی محرم کو دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو مستجاب کیا تھا اور اس کے قبول کیا تھا، اس لیے کہا ہے کہ روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے بعد پہلی محرم کے حوالے سے دعا مانگو، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور یہ روایت وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں اور پہلی حدیث ہے، وہاں موجود ہے۔ اسی طرح سے تیسری محرم کو روزہ تمام مراجع کے نزدیک تقریباً مستحب ہیں، اور بعض جو روایات آئی ہیں اس میں جو ہے وہ حضرت یوسف کے حوالے سے ہے کہ تیسری محرم کو حضرت یوسف جو ہے وہ بعض روایات میں کنویں سے باہر آئے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ زندانی جو کیا گیا تھا ان کو آزادی ملی تھی اس دن۔ دعا قبول کی حدیث موجود ہے رسالت مآب سے کہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے، روزہ رکھ کر دعا مانگو تیسرے دن۔ اور اسی طرح سے 7ویں محرم کو روزہ رکھنا، یہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور بہت مستحب قرار دیا گیا ہے۔ شب عاشور کے حوالے سے بے انتہا نمازوں کا ذکر، دعاؤں کا ذکر ہے، حتیٰ 100 رکعت نماز کا ذکر ہے کہ جس میں ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ سلام ہے، اور بعد از حمد 3 مرتبہ سورہ قول ہے۔ البتہ کہ شب عاشور میں اگر کوئی پوری رات جاگتا ہے، پوری رات جاگنے کا بہت ثواب ہے شب عاشور میں، بے انتہا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی عزاداری کرتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، ماتم داری کرتا ہے، اس کا بھی بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا تاکیدات آئی ہیں اس کی۔ پوری رات جاگنا غم حسین میں، مذاق نہیں کرنا، ہنسنا نہیں ہے، یعنی خدا نہ خاصہ کوئی ایسا عمل کہ جس سے شب عاشور کی حرمت پائمال ہو، ایسا کوئی عمل آپ کو انجام نہیں دینا۔ بہت سخت اس کی مذمت آئی ہے، کیونکہ بالآخر شب شہادت ہے، یعنی کس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر رائج تھا اور اسی کو احیا کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، کہ کس طرح سے شب عاشور منائی جاتی تھی، بالکل اسی طرح سے شب عاشور منانا ہے۔ کہ جیسے کسی کے گھر میں اگر موت ہو جائے تو کیا مذاق کرتا ہے کوئی؟ ہمارے مولا اور آقا پورا خاندان حضرت زہرا کا اس رات میں اس میں شہید ہو گیا، گھر اجڑ گیا ان کا، مگر کوئی ہو سکتا ہے جو مذاق کرے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے؟ شب عاشور میں عزاداری کرنا، گریہ ازاری کرنا، ماتم کرنا تاکید ہے اس کی۔ اسی طرح سے بہت ساری 70 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، 70 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. 4 رکعت نماز پڑھنا ہے شب عاشور میں، کہ جس میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور اس کو نماز حضرت امیر المومنین بھی کہا گیا ہے. عاشور کے حوالے سے یقینی طور پہ مومنین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دن کیا عمل کرنا ہے. عمل عاشور میں روزہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ شدید مکروہ ہے، بلکہ روزے کی جگہ فاقہ کرنا ہے. فاقہ یعنی ایک ایسی حالت کہ جس میں روزہ نہ ہو اور آپ کو کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، فاقہ کرنا ہے. زیارت امام حسین پڑھنا ہے، عزاداری کثرت کے ساتھ انجام دینی ہے. اور اگر زائرین یا جلوس وغیرہ میں اگر کوئی پانی پلانا، شربت پلانا، نیاز تقسیم کرنا، بے انتہا ثواب ہے. روایات موجود ہیں، میں روایت نہیں پڑھ رہا وقت کی کمی کی وجہ سے. نیاز کا تقسیم کرنا، پانی پلانا، ہمارے مومن کو پانی پلاؤ، ہم یہ تمہیں عطا کریں گے. جس نے یہ کہ ہم پر احسان کیا، ہم اس کا احسان کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے. فاقے سے مطلب یہ کہ بعد اس کے بعد عزاداری نہیں، فاقہ میں تو نہیں، فاقے میں تو بہتر یہ کہ نہ فاقہ کرنا. جو اگر کوئی بعد فاقے کے بعد فاقہ ہوتا ہے در حقیقت عصر تک. ایسے لوگوں کا ایک عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی عصر کے وقت تو اصل امام حسین کی شہادت ہے، اور کہتے ہیں آپ فاقہ شکنی کر لیجئے. نہیں، دیکھیں، فاقہ شکنی کا عصر کے وقت اس لیے ہے کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہو گئی، نہیں کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جد رسول خدا، میرے بابا علی اور فاطمہ آب کوثر لیے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، حسین آ جا میرے پاس، میں آب کوثر سے تم کو سیراب کروں. فاقہ شکنی یہ ہے. جیسے ہی عصر کے وقت امام حسین شہید ہوئے ہیں اور ان کی روح ان سے منسلک ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے آب کوثر پیا ہے. اس لیے کہتے ہیں فاقہ شکنی، عصر کے وقت فاقہ شکنی کریں، کیونکہ مولا سیراب ہو گئے. ایک 1000 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ. اور فاقہ شکنی کے لیے جو ہمارے پاس 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت عاشور کے دن، 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. اور اسی طرح سے فاقہ شکنی کے لیے جو ہے وہ جو ہمارے پاس تاکید آئی ہے وہ آئی ہے کہ اگر کوئی شخص فاقہ شکنی کرے تو بہتر یہ ہے کہ تربت امام حسین سے فاقہ شکنی کرے. تھوڑی سی تربت خاک شفا، تھوڑی سی خاک شفا لے کر پہلے رکھے زبان پر، اس کے بعد پھر کوئی چیز کھائے. یعنی فاقہ شکنی بھی تربت حسین علیہ السلام سے. اور جب کوئی مومن پہلی محرم سے، یہ عمل ہے پہلی محرم سے لے کر اور آپ کے عاشور تک، شب عاشور تک، شام غریبہ تک، جب بھی کوئی مومن ملے آپس میں تو وہ ایک دوسرے کو حسین کی شہادت کا پرسہ دے. پہلی محرم سے شب عاشور تک ملاقات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائبنا الحسین علیہ السلام. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصیبت یا مصائبنا حسین علیہ السلام. یہ پڑھنا ہے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو ذکر کرنا ہے. جب بھی اس کو بہت چھوٹی سی عبارت، اس کو یاد کر لیں، چونکہ یہ عموماً ہمارے یہاں تو یاد ہے سب کو کہ جب بھی کسی سے مومن سے ملاقات ہو محرم کے ایام میں، خصوصاً 10 ایام، اس دن سلام کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ پڑھیں سب سے زیادہ تاکید اس کی ہے اعظم اللہ، اعظم اللہ، اعظم اللہ اجورنا، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم
بمصائبن الحسین علیہ السلام. مفاتی میں بھی موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیے گا، اس میں موجود ہے. بہت آسان ہے اور بہت زیادہ ثواب اس کا، بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن عاشور، شب عاشور اور عاشور کا دن، اس دن بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس دن بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور روایات میں، احادیث میں تاکید کی ہے. وہ کیا تاکید ہے؟ وہ تاکید یہ کی گئی ہے روایات میں، احادیث میں، کہ شب عاشور سے لے کر شام غریباں تک یہ خاص عمل ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملیں تو گلے ملیں، گلے مل کر گریہ کریں اور ایک دوسرے کو حسین کی مصیبت کا پرسہ دینا. بہت زیادہ تاکید، یعنی ایسا انداز اپنانا ہے کہ جیسے آج ہمارا باپ مر گیا ہے، بالآخر حسین 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 کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ شعر کہ حسین نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے نہیں. پہلا شعر پڑھیں. مرگ یزید، سنیں، مرگ یزید اصل میں قتل حسین، قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، ہر کربلا نہیں. شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے میں نے، بتا رہا ہوں ابھی تک وہاں ہے لفظ ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. نہیں، ہر نہیں سر، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہر کا لفظ صحیح نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے لحاظ سے جو میں نے شعر میں تھوڑی سی تحریف کی ہے وہ صحیح ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله